अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। बैरूनी दुनिया से इमरान खान के लिए आवाज उठ रही है और अंदरून मुल्क हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ बगावत के मुकदमे पर गौर शुरू कर दिया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी तंजीम करार देने की समरी पंजाब काबीना से मंजूर कर ली गई है। साबिक वजीर आजम के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने की भी सिफारिश की गई है। पाकिस्तान पीनल कोड के मुख्तलिफ सेक्शंस लागू करके एक सियासी जमात के गिर्द दायरा मजीद तंग किया जा रहा है। पंजाब काबीना ने होम डिपार्टमेंट को ऑथराइज किया है कि तजावीज जो हैं वो बनाई जाएं, उन पर गौर किया जाए और वो पेश की जाएं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या क्या इकदामात उठाए जा सकते हैं, कौन कौन सी दफात लगाई जा सकती हैं, किन किन दफात के तहत कौन से मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। मगर तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई से पार्टी कानूनी महाज पर शदीद मुश्किलात में घिरी है। फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बाज़गश में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी के नाराज अरकान को कल मुलाकात के लिए बुला लिया है। सियासी और कानूनी दोनों महाजों पर तहरीक इंसाफ मुश्किलात से दो चार है, मगर बैरूनी दुनिया से अब इमरान खान के हक में आवाज उठ रही है। पहले अमरीकी कांग्रेस की करारदाद में पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज पर सवालात उठाए गए, फिर यूएन के वर्किंग ग्रुप की जानिब से ये राय सामने आई कि इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज नहीं है। गिरफ्तारी का मकसद उन्हें नाअहल करना था। वर्किंग ग्रुप ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा भी किया कि यूएन के वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान आकर इमरान खान की कैद में हालात की तहकीकात की इजाजत दी जाए। वर्किंग ग्रुप ने इन सिफारिशात पर आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत और बानी पीटीआई की सूरत हाल में मजीद पॉजिटिव मुस्बत तब्दीली आए। The UN group on arbitrary detention issued unanimously a recommendation to release Imran Khan, the former Pakistani Prime Minister, with no conditions. Does the SG support this recommendation? It's a recommendation from an independent panel. We want to see the current political situation, the current situation of Mr. Khan evolve in a much more positive way. आलमी सतह पर इमरान खान के हक में उठती इन आवाजों के साथ साथ मगर रियासत मुखालिफ बयानिए पर पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब काबीना ने करार दिया है कि इमरान खान पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया का टास्क सौंपा। यह अमल बगावत के जुमरे में आता है। काबीना दस्तावेजात के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान भी अडियाला जेल के बाहर रियासत मुखालिफ बयानात देते रहे। गोहर अली खान ने इमरान खान से मशवरे के बाद मशरकी पाकिस्तान की बात दोहराई। इमरान खान के बयानात से अवाम में मंफी प्रोपेगेंडा पैदा हुआ। काबीना ने सिफारिश की कि इन बयानात और मीडिया टॉक पर कार्रवाई होंगी। कौमी इदारों, अदलिया और सीनियर अफसरान के खिलाफ झूठे बयानात देने पर केस बनेंगे। पंजाब काबीना की डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इमरान खान ने पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस की खिलाफ वर्जी की और पंजाब काबीना ने इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 121, 121A, 123, 153 और 131 की दफात के तहत कार्रवाई की सिफारिश की। इस समरी के मुताबिक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक गैर कानूनी जमात के हिस्सा होने या उसकी तरवीज करने की 3 साल तक सजा और जुर्माना आयद हो सकता है। हुकूमत इमरान खान के खिलाफ बगावत के मुकदमे की तैयारियों में है, जबकि तहरीक इंसाफ को अपनी ही अंदरूनी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं। पहले शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी हुआ, फिर शहरयार अफरीदी ने इस्तीफे का ऐलान किया, फिर उमर अयूब ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 4 दिन पहले रुकन कौमी असेंबली जुनेद अकबर ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से रिजाइन कर दिया और अब तहरीक इंसाफ की जुमला क़यादत एक फवाद चौधरी की तनकीद पर चरागपा है। दो तरफा लफ्जी जंग के साथ साथ मगर जरा ये इतला भी दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने फवाद चौधरी से राब्ता किया है और उन्हें पार्टी क़यादत के खिलाफ बयानात ना देने की दरख्वास्त की है। फवाद चौधरी ने भी तस्दीक की है कि असद कैसर और अली अमीन गंडापुर ने उन्हें हाथ हौला रखने का कहा है। इस लड़ाई में पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन ने यह दावा किया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए डील ऑफर की गई थी और डील की ऑफर अब भी मौजूद है। अगर डील करनी होती आमिर साहब तो वो अटक के दिनों में पहले हफ्ते 10 दिन में कर लेते। खान साहब ये डील कर सकते थे, हफ्ते 10 दिन के अंदर कर सकते थे, चले जाते बाहर फिर वापस आ जाते। उन्होंने एक पोजीशन ली है आमिर साहब इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए। वो कहते हैं मैं डील नहीं करूंगा। डील ऑफर हुई थी, आज भी डील की जा सकती है, आज भी मौजूद है। खान साहब इस जबान से इसके मैंने डील नहीं करनी। बेसिकली जो है वो सिर्फ ये है कि आप चले जाइए, मुल्क छोड़ जाइए, आराम से बैठिए, हम आपको वापस ले आएंगे। यही डील होती है इस मुल्क में, यही डील 76 साल से ऑफर की जा रही है।
डील की ऑफर अब भी मौजूद है तो सवाल पैदा होता है ऑफर की किसकी तरफ से है, और अगर आज भी बरकरार है तो बहरहाल कहीं ना कहीं तो राब्ते हैं। अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान डील ना करके अपने दरीना मौक़िफ़ पर कायम है तो रिहाई कब तक मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर चुकी है। हालात का मंजरनामा तेजी से करवट बदल रहा है। बैरूनी दुनिया से इमरान खान की हमायत में बयानात सामने आना शुरू हो गए हैं। अदालतों से मुतअद्दिद केसेस में इमरान खान को रिलीफ मिला है और इद्दत निकाह का वो अहम तरीन केस भी आखिरी मरहले में है कि जिसमें इमरान खान जेल में कैद हैं। अदालत ने आज ये कहा कि इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुना दिया जाएगा। रिहाई के इम्कानात के पेश नजर मगर दूसरी जानिब गद्दारी और बगावत के मुकदमे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन मौजूद हैं। हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर, तहरीक इंसाफ के खिलाफ पंजाब काबीना ने आज गैर कानूनी तंजीम करार देने की समरी मंजूर की है और एजेंडा आइटम में खान साहब के खिलाफ भी बगावत का मुकदमा दर्ज करने की सिफारिशात भी की गई हैं। कमेटी भी बैठी है टू सर्टन एंड एडवाइस के कौन कौन से सेक्शंस के तहत किस किस नौयत के मुकदमे बन सकते हैं आपकी क़यादत के खिलाफ। अब मैं एक सेंटेंस में ख़त्म भी नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर इमरान खान गद्दार है तो फिर इस मुल्क में कोई मुहिब्बे वतन नहीं है। ये इट्स स्ट्रीक ऑफ बैडनेस महर। I feel pained when I say this because इस मुल्क में ये सब कुछ होते देखकर इंसान को तकलीफ हो रही है, बहुत शिद्दत से तकलीफ हो रही है। आई विश के हालात इस नहज तक ना पहुंचते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुश किया जा रहा है और कंटिन्यूसली पुश किया जा रहा है। अगर कोई स्ट्रीक ऑफ होप जो है वो सामने आती भी है, नजर भी आती है, तो उसको भी डाउस करने की पूरी कोशिश की जाती है। अब मैं और क्या कहूँगा कि जी एक जर्नलिस्ट है, वो मैंने कभी उसका नाम भी नहीं सुना। आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड हिज नेम और नॉट, बट उसके कहने के ऊपर पूरी कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि खान साहब के खिलाफ जो है वो बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए, नंबर 1, और नंबर 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी जमात जो है वो डिक्लेयर किया जाए। आई डोंट नो कि ये लोग जिन्होंने ये इस अप्रूवल में हिस्सा लिया है, क्या वो सेंसिटिव हैं, क्या वो समझ रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अशखास के लिए, मुल्क के लिए और मुस्तकबिल के लिए, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई इस मुल्क के हालात जो है वो बेहतर करने की पोजीशन में आए। तो ये इट्स स्ट्रीक ऑफ मैडनेस में है एंड आई होप कि ये जो लोग जिन्होंने ये रास्ता अडॉप्ट किया है वो इसके बारे में दोबारा सोचें और अपने रवैये जो है उसको तब्दील करने की। मगर रऊफ हसन साहब फरमा दीजिएगा कि रवैयों में तब्दीली तो आपकी जमात में भी देखना चाहती है, हुकूमत भी, इदारे भी, मगर साइमल्टेनियसली एक्सटर्नल जो आवाजें उठ रही हैं वो आपके हक में जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से भी ये पैगाम आया कि सियासी सूरत हाल और इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल को वो ज्यादा पॉजिटिव अंदाज में तब्दील होता देखना चाहते हैं। मगर इन सारी, चाहे वो कांग्रेस की करारदाद हो, UN वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात हो, एंटोनियो गुटेरेस का ये पैगाम हो, द गवर्नमेंट seems to be immune, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी तंजीम या फिर बैन होते देख रहे हैं? देखिए, जो इस वक्त मेरी सोच में मैं समझ रहा हूं, जो मेरे सामने है, जो पिछले 2 साल से अनलीश हुई है इस मुल्क में, उसकी बेसिस के ऊपर तो अगर मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो मुझे ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे एक तबाही भी नजर आ रही है। आज भी मैं किसी से सुबह बात कर रहा था महर, तो वो मैं ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से कुछ तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म के वर्ड्स निकल गए। मतलब वो मीडिया वगैरह के ऊपर नहीं थे, हम लोग कुछ 2 लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे और मैंने फील किया कि शायद मैंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, लेकिन मैं हैरानगी मुझे इस बात की हुई कि मेरे साथ जो 2 अफराद बैठे हुए थे जो कि दोनों मुल्क के बाहर से आए थे, उन्होंने उससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद हर कोई बंदा जो है वो बहुत नेगेटिवली देख रहा है या वो एक लेवल ऑफ डिस्पॉन्डेंसी जो है वो क्रिएट कर चुका हुआ है। वो बार बार जो है मतलब ये सारे जो मसाइल हैं उनकी ग्रेजुअल एक्सेचुएशन, बढ़ते हुए मसाइल, ज़िंदगी के मसाइल, सर्वाइव करने के मसाइल, तालीम के मसाइल, हेल्थ के मसाइल और सब कुछ और फिर उसके बाद जो उम्मीद की किरण थी वो भी बिल्कुल गायब हो गई है। कोई जवान बच्चा या बच्ची जो है, मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, यकीन जानिए कता कलामी माफ, मगर इस सूरत हाल के अंदर जिस आप उम्मीद सर कता कलामी माफ उम्मीद इमरान खान साहब की सूरत देखते हैं, उनकी रिहाई की सूरत दें, मगर उस रिहाई के लिए गिला आपसे ये किया जा रहा है अंदर से भी और बाहर से भी कि कुछ काम कर नहीं रहे आप सब। खान साहब परेशान नहीं, आप लोग मिलके आए कल, आपने कहा ही इज एट ईज, लेकिन आप सबसे क्या मुतमईन हैं? आपकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं?
دیکھیے میں فیل کرتا ہوں کہ شاید ہمیں اور بہت کچھ کرنا پڑے. ایک تو خان صاحب جو ہیں وہ لاسٹ ٹائم جب ہم ملے تھے وچ واز لاسٹ تھرسڈے تو وہ خاصے ایکسوبرنٹ لگ رہے تھے. امید تھی اس وقت کیسز جو تھے 3 ختم ہوئے ہوئے تھے, ایک کیس رہتا تھا اور اس کے بارے میں بھی ایک سوچ تھی کہ وہ بھی جلد ختم ہو جائے گا. اب اس کیس کو بھی ٹریک کیا گیا. عدت کا جو کیس ہے جو ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ اس قسم کا کیس کیا بھی جائے اور کیا بھی جا سکتا ہے اور کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ حالات جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چینج ہو رہے ہیں, بدل رہے ہیں اور مطلب بری طرف جا رہے ہیں, کوئی اچھی طرف نہیں جا رہے ہیں. تو کل ہماری پھر میٹنگ ہے ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. کل جب ملیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ حالات جو ہیں وہ ڈیٹیل میں زیر بحث آئیں گے. تو آئی ووڈ لائک ٹو ونس آئی کم بیک آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ہز تھاٹس ود یو مے بی ان دا نیکسٹ 2 or 3 days. لیکن بہر آپ دیکھیں اس کو جیسے بھی دیکھیں, میں دیکھوں, لیکن ایٹ دی بیسس کور آف اٹ آل وی آر آل سٹیزن آف دس کنٹری. وی بورن ہیئر اینڈ وی آپٹڈ ٹو لیو ان دس کنٹری. ہم باہر نہیں گئے, میں گیا میڈم, مجھے بہت سارے موقع ملے اینڈ آئی ایم شیور یو مسٹ بی گیٹنگ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف اپرچونیٹیز. بٹ آپ نے بھی کانشیسلی آپٹ کیا ہے کہ آپ نے اس ملک پہ رہنا ہے. تو لازمی بات ہے کہ ہماری بیسک کنوکشن جو ہے وہ یہ ملک ہے اور ہماری بیسک انٹینشن جو ہے وہ اس ملک کی بہتری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اب سب کام کریں اور اس ملک کو کسی مطلب امپروو کرنے کی طرف لے جائیں. لیکن جب انسان دیکھتا ہے کہ انسان کی کوششوں کے باوجود یہ نہیں ہو پا رہا بلکہ جو اپوزٹ ڈائریکشن ہے ملک اس طرف کھینچا چلا جا رہا ہے یا پش کیا جا رہا ہے, تو پھر امید جو ہے وہ بجھنی شروع تو ہو جاتی ہے نا. اگر میری بچی یا میرا بچہ کہتا ہے جی دیر از نو ہوپ ان دس کنٹری دین آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ اپنے آپ کو کیوں اس ملک کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنے پا رہے. اور اگر ملک کی عوام, ملک کی رعایا, ملک کے لوگ اس ملک کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنے پا رہے تو کیا ہم غیروں کو لائیں گے جو اس ملک کے ساتھ ایسوسیٹ کریں؟ کیا وہ اس ملک کو کی رکھوالی کریں گے؟ کیا وہ اس ملک کو لک آفٹر کریں گے؟ ان کے تو اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں. آج اس خطے کی جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, دس از مائی سبجیکٹ, میں فیل کرتا ہوں کہ یہ پچھلے 76 سال میں سب سے زیادہ خطرناک سچویشن ہے اس وقت, اور پاکستان کو کانشیسلی اپنے قریب ترین دوست سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں اسی وقت اگر آپ اس موضوع کے اوپر بات کریں گی تو آئی ووڈ لو ٹو کم اینڈ ٹاک اباؤٹ. ٹھیک ہے, مگر روف حسن صاحب آپ کہتے ہیں مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں. اب حکومت کا رویہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن آپ کی خان صاحب کی رہائی کی جنگ لڑتی تحریک انصاف تو انٹرنلی بھی ذاتی لڑائیوں میں الجھ چکی ہے. شہریار افریدی کا استعفے کا عندیہ ہو, شیر افضل مروت ہوں, عمر ایوب کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ ہو, یہ عہدوں کی لڑائی دکھنا شروع ہو گئی ہے. عمران خان نے کل ناراض پارٹی اراکین کو ملاقات کے لیے بھی بلا لیا ہے. اس میں عمر ایوب, جنید اکبر, شاندانہ گلزار, شہریار افریدی اور شبلی فراز سمیت بلیو آپ کو بھی بلایا گیا ہے. تو پارٹی معاملات ٹھیک تو نہیں ہے جو بلایا جا رہا ہے؟ مہر دیکھیے, ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور آج بھی کی جا رہی ہے, آج بھی میں فیل کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو اس وقت پارٹی لیڈرشپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یہ شاید کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. میں اس میں اتنا زیادہ نہیں جانا چاہتا, لیکن آرا ہیں پارٹی کے اندر, پیرلل آرا موجود ہیں. میں کنسیڈ کرتا ہوں, میں یہ بھی کنسیڈ کرتا ہوں کہ جو پبلک لیول کے اوپر جو ہمارے سپورٹرز ہیں وہ امپیشنٹ ہو گئے ہیں. وہ امپیشنس ان کی جو ہے وہ بٹرنس میں تبدیل ہو رہی ہے, اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ خان صاحب تقریباً 1 سال سے اب اس پابند سلاسل ہیں, وہ قید میں ہیں, اور وہ فیل کرتے تھے کہ ان کو بہت جلدی باہر آ جانا چاہیے. لیکن میں ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ریٹریٹ کروں گا کہ لیڈرشپ کی فیلئر سے زیادہ یہ اس جبر اور فسطائیت کا نتیجہ ہے جو انفارچونیٹلی جس کا تذکرہ آپ نے بھی کچھ دیر پہلے کیا ہے, جو کہ اس ملک کے اوپر اور خاص کر پنجاب کے صوبے میں جو ہم پر جس کا جو نشاور ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے. تو ہیں, میں بالکل اگری کرتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ کل خان صاحب نے کن لوگوں کو بلایا ہے, تو جب پتہ چلے گا تو اس میں پھر میں بات کر سکوں گا کہ کس قسم کی کن موضوعات کے اوپر بات چیت ہوگی کل. لیکن اگر بلا لیں یہ جو چھوٹے موٹے گریونسز ہیں وہ پرٹیکولرلی گریونسز اس چیز کے بارے میں ہیں کہ جی ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, لیکن اس کی وجوہات ڈفرینٹ ہیں. ہمارے پاس اسپیس ہی نہیں ہوتی کہ ملاقات ہو. ایک ہفتے میں ایک دفعہ 6 لوگ خان سے آدھے گھنٹے کے لیے مل سکتے ہیں. 6 مہینے تو کسی پولیٹیکل لیڈر کو ملنے ہی نہیں دیا گیا. اب یہ 3 مہینے سے یہ شروع ہوئی ہے, تو اس میں آپ دیکھ لیجئے, خود جمع تفریق کر کے دیکھ لیجئے کہ 25-30 لوگ جو ہیں وہ مل سکتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کہ وہ بار بار ملنا چاہتے ہیں بیکاز آف ایڈمنسٹریٹو فیکٹرز اینڈ ادر فیکٹرز, تو بہت کم اسپیس بچتی ہے. 2 یا 3 لوگ جو ہیں وہ ایم این ایز یا اور جو پارٹی کے ممبران ہیں وہ آ سکتے ہیں. تو آئی کین انڈرسٹینڈ, آئی کین کنیکٹ ود دیئر لیول آف فرسٹریشن, وہ ہے سارا کچھ ہے. لیکن میں ایک چیز کے بارے میں ضرور بڑے اسٹریس کے ساتھ بات کروں گا,
یہ پارٹی ایک ہے, یہ پارٹی ایک رہے گی. یہ آرا موجود ہیں, ضرور ہیں, اور وہ آرا ہر ٹھیک ہے. مگر سر ایک بات آپ کو مجھے لگتا ہے آپ فواد چودھری سے متفق ہوں گے شاکنگلی نا, وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا تو شہباز شریف بننے کے مترادف ہے. آپ نے بھی کہا کہ عمران خان کو رہائی کے لیے ڈیل آفر کی گئی اور وہ ڈیل آج بھی آن دا ٹیبل ہے. یہ ڈیل کیا ہے, کس نے آفر کی ہے جو آج بھی آن دا ٹیبل ہے؟ میں وہی جو نوعیت اس ملک میں پریکٹس ہوتی رہی ہے, پرائم منسٹرز آر الیکٹڈ انورٹڈ کاماز, then they are kicked out and then they are kicked back into power. وہ اسی قسم کی انہی لائنز کے اوپر ڈیل ہے. آپ چلے جائیے اپنے گھر میں جا کے چپ کر کے بیٹھ جائیے, بات نہ کیجیے, ہم ان کا آپ کو واپس لے آئیں گے, فکر نہ کیجیے, اپنے وقت کا انتظار کر لیں. دیٹ مینس کہ جی گورنمنٹ تو پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے, لیکن طاقت جو ہے وہ کسی اور کے پاس ہوتی ہے اور وہی اس کو ایکسرسائز کرتا ہے. انہی لائنز کے اوپر ڈیل ہوتی ہے, میں ہمیشہ ہوئی ہے, وہی اسی قسم کی ڈیل خان صاحب کو بسا اوقات جو ہے وہ آفر ہو چکی ہوئی ہے. لیکن ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ناٹ ٹیکنگ دس ڈیل آپ کہہ رہے ہیں, لیکن حکومت و تحریک انصاف پر آپ سب کی امید یہ کہ خان صاحب جلد رہا ہو جائیں گے. لیکن نون لیگ کی حکومت نے پی ٹی آئی کے بانی کو معاشی استحکام اسٹیبلٹی کے لیے 2029 تک 5 سال قید کی سزا دینے کا یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ان کو 5 سال سے پہلے باہر نہیں آنے دینا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوں, دوسری طرف ریاستی اداروں کے خلاف آپ سب مہم چلائیں, اور اس وقت پاکستان کو حکومتی پالیسیوں کی کنٹینیوٹی اور تسلسل کی ضرورت ہے. فار دیٹ خان نیڈس ٹو ریمین ان سائڈ فار 5 years. میرا نہیں خیال کہ جی 5 سال لگیں گے. ہاں انٹینشنز 5 سال اندر رکھنے کی بالکل ہیں, وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. وہ رانا ثناء اللہ بھی کہہ چکے ہوئے ہیں, وہ ناروال کے رستو بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ان کو 5 سال اندر رکھنا ہے. اور یہ کہ حکومت مقدمے بنا لے گی, رانا ثناء صاحب نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے مقدمے بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. انٹینشنز انٹینشنز یس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, ان کی انٹینشن ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ جی اس ملک کے عوام اتنا انتظار کریں گے. آلریڈی انہوں نے بہت انتظار کر لیا ہے. ہماری اپنی جو پارٹی ممبرز ہیں, ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے فالوورز جو ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ خاصی امپیشنس جو ہے وہ شو کر رہے ہیں, اور اس کا سارا غصہ جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کے اوپر نکل رہا ہے. وہ اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جی آپ نہیں کام کر رہے, آپ کوشش نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ جو پولیٹیکل موومنٹ شروع ہو رہی ہے, ہوپ فلی فرام دا 6th آن, جبکہ ہمیں جلسے کی اجازت کورٹ نے دی ہے. حالانکہ ابھی تک ایز یو اینڈ آئی ریٹن فارم میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے نہیں دیا, لیکن ہم نے ارادہ کیا ہے, بلکہ ہم پورے ارادے کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ یہ جلسہ ہم نے ضرور کرنا ہے. نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اور نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, تو اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ بات آگے بڑھے گی. اور خان صاحب جو چپ بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی بھی ہیں, وہ صرف اور صرف اس لیے تھے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی اسٹریک آف وائلنس جو ہے وہ کریٹ ہو. اور جب پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس میں پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اسٹریک آف وائلنس ہو. آلریڈی ہم 9th اپریل کے وکٹمز ہیں. آلریڈی ہمارے ایک اہم ترین بات کے اوپر روشنی ڈالی گا, کیونکہ جے یو آئی فے اور اے این پی دوبارہ سے الیکشن چاہ رہے ہیں. آپ لوگ صرف اپنا بقول آپ کے چوری شدہ مینڈیٹ واپس چاہ رہے ہیں, یا یو ناؤ اور آلسو ڈیمانڈنگ دیٹ یو وانٹ اے فریش الیکشن؟ کل خان صاحب نے اڈیالہ میں بات کرتے ہوئے کچھ میڈیا کے ساتھ جو بات کی, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی نئے الیکشنز جو ہیں وہ بہترین حل ہیں. تو ہم جب کل جائیں گے ان سے تو اس مسئلے کے اوپر, اس بات کے اوپر اور ان سے گفتگو کریں گے, اور دیکھیں گے کہ اگر اس کے اوپر کنسنسس بلڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم تو ریٹریو کر رہے ہیں نا, ریٹریول کی لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے مینڈیٹ کی. تو بات تو ایک ہی ہے کہ ہمیں ریٹریول مل جائے, یا باقی پارٹیز ان کو بھی اگر پچھلے الیکشنز کے بارے میں ان کے ذہنوں میں بھی سوالیہ نشان ہے اور وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ الیکشنز جینوئن نہیں تھے, تو ٹھیک ہے نئے الیکشنز کروا لیجئے. لیکن کل اس موضوع کے اوپر خان صاحب سے ڈیفینیٹلی بات ہو. بہت بہت شکریہ. رؤف حسن ترجمان ہمارے ساتھ موجود تھے, کہہ رہے تھے کہ کل عمران خان واضح کریں گے, کل ہی بتا چکے کہ ری الیکشن بہترین حل ہے موجودہ صورتحال کا. خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں, عدت کیس میں سزا کاٹ رہے ہیں. ان کے خلاف توشہ خانہ کے 2 مقدمات میں سزا معطل ہو چکی ہے, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں سائفر کیس میں بھی بری کر دیا ہے. اور آج عدالت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف احتجاج سے متعلق کیس میں عمران خان سمیت متعدد رہنماؤں کو بری کر دیا ہے. عدالتوں سے بعض کیسز میں ریلیف ملتا چلا جا رہا ہے, لیکن عدت کیس کا فیصلہ بھی جلد متوقع ہے. ریلیف ملتا ہے یا نہیں دیکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, مگر بی رائٹ بیک.
رمضان بازاروں، جیلوں اور ہسپتالوں میں خود جا کر حالات کا جائزہ. کسانوں کے لیے کسان کارڈ، نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف، طلباء کو آسان قسطوں پر موٹر سائیکلیں، کاشتکاروں کو سولر پینل، تمام اضلاع میں غریبوں کے لیے ماڈل گھر اور صوبے میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے اور کئی نئے شہروں میں میٹرو بس سروس شروع کرنے کے اعلانات. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا آپٹکس اور ہیڈ لائنز پر فوکس زیادہ ہے یا کارکردگی کی رفتار 240 پر ہے؟ The answer depends on what side of the line you're standing on. کیا مریم نواز کو امیج بلڈنگ کے لیے ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے یا is she actually delivering the verdict? The jury is out on that. لیکن گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بجٹ اجلاس کے موقع پر تقریر کے دوران ہلڑ بازی، ہنگامہ آرائی، گالی گلوچ اور ایوان کا تقدس پامال کرنے کے الزام میں سنی اتحاد کونسل کے 11 اراکین کی رکنیت 15 سٹنگز کے لیے معطل کر دی گئی. اجلاس کے بعد صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مہنگائی کم کرنے اور ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بتا رہی تھیں اور ایوان میں دوسری طرف غنڈہ گردی کی جا رہی تھی. ہم نے سوچ لیا ہے کہ اپوزیشن جیسا کرے گی ویسا ہی موصول کرے گی. تعجب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے حلف اٹھاتے ہی جس فراغ دلی سے اپوزیشن کے لیے اپنے چیمبر کے دروازے کھولے تھے اور دل کے دروازے کھولے تھے، اس رویے اور ان بیانات میں آج 180 ڈگری کا تضاد ہے. اپوزیشن موجود ہوتی، میری تقریر کے دوران شور شرابہ کرتی تو مجھے خوشی ہوتی. میں ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں، میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، اور میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا. میں اپوزیشن کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں، میرے دفتر کے دروازے، دل کے دروازے، میرے چیمبر کے دروازے ہر وقت 24/7 ان کے لیے بھی اسی طرح کھلیں جس طرح میری جماعت کے کارکن. شرم اور حیا ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب یہ اپنے ملک پر حملہ کر رہے تھے. شرم اور حیا ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب توشہ خانہ کو انہوں نے کاروبار بنا لیا تھا. اس وقت ان کی شرم اور حیا کہاں پر سو رہی تھی. صوبے کے بجٹ پر یہ ایک احتجاج ہے کہ جو تحریک انصاف نے بطور اپوزیشن کیا، سزا کے طور پر رکنیت معطل ہوئی اور اپوزیشن لیڈر کے چیمبر کو تالے لگا دیے گئے. اپوزیشن نے اپنا اجلاس ایوان کے باہر طلب کرنے کا اعلان کر دیا. مگر تعجب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بذات خود بجٹ کے دوران ایسے احتجاج کا حصہ رہ چکی ہے کہ جس میں ایوان کی کرسیاں توڑی گئیں، ہاتھا پائی ہوئی، بات گالم گلوچ تک بھی چلی گئی. خواتین کے لیے ٹریکٹر ٹرالی جیسے القابات بھی مسلم لیگ رہنماؤں نے ڈنکے کی چوٹ پر ایوان میں ادا کیے. گارنگ سے سنبھالا نہیں چاہتا، لوگوں کو باتیں کرتے ہیں. آرڈر ان دا ہاؤس. ٹریکٹر ٹرالی نو چپ کراؤ. اپوزیشن پنجاب میں احتجاج کا اعلان کرے تو دفاع 144 کا نفاذ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے روتلیس ہونے کی دھمکی، حتیٰ کہ اپوزیشن پر بننے والے مقدمات میں سے کچھ نہ نکلے تو 13 پروسیکیوٹرز تبدیل کر دیے جائیں. یہ اس وزیر اعلیٰ کا رویہ ہے کہ جو اپوزیشن کی بھی وزیر اعلیٰ تھیں جن کے دل کھلے تھے. گزشتہ دنوں پنجاب حکومت نے اپنی 100 دنوں کی کارکردگی کے حوالے سے ایک کتابچہ جاری کیا. 28 مختلف محکمہ جات کا حوالہ دیا گیا. دستک نامی پروجیکٹ بھی اس کتابچے کا اہم حصہ ہے. حکومت کے مطابق 65 مزید خدمات اگلے 3 ماہ میں پنجاب کے تمام اضلاع میں شروع کر دی جائیں گی. پنجاب حکومت کے مطابق شمسی توانائی کا نظام شروع کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کے تحت 50,000 خاندانوں کو 1 کلو واٹ کا سولر سسٹم فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ توانائی کے مسائل حل ہوں اور غریب افراد پر بجلی کے بھاری بلوں کا بوجھ کم ہو جائے. مریم نواز کا کہنا ہے کہ باقی حکومتیں 100 دن میں پلان کرتی ہیں، ہم کر کے دکھاتے ہیں. 100 دن میں عوام کے 100 کام، اور یہ ان کا اشتہار تھا جس میں لکھا تھا ہم مصروف تھے. 3 سال میں بلکہ 300 سالوں میں بھی یہ سب مل کے بھی کریں تو اتنے کام نہیں کر سکتے. ان کی نااہلی کے بعد عوام نے برسوں بعد سکون کا سانس لیا ہے. کاش مجھے شہباز شریف صاحب کا پھلتا پھولتا پروگریس کرتا ہوا، ترقی کرتا ہوا پنجاب ملتا تو میں اس کو بہت آگے لے کر جاتی. مجھے وہ والا پنجاب ان کی مہربانی سے ملا ہے جہاں کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں، جہاں پہ رشوت کے بغیر کوئی فائل نہیں موو کرتی تھی. ایک ترقیاتی منصوبہ 4 سال میں ان کے پاس دکھانے کے لیے نہیں ہے. میں پچھلی نااہلی کا رونا نہیں روں گی. میں اپنے 100 دن کی کارکردگی آج عوام کے پاس لے کر آئی ہوں.
100 दिनों की कारकर्दगी को एडवर्टाइजमेंट्स इश्तेहारों के जरिए भी अवाम तक पहुंचाया गया। हुकूमत की जानिब से अपनी कारकर्दगी की खूब तशहीर की गई। सियासत पर गहरी नजर रखने वालों का यह तबसरा है कि 100 दिनों की कारकर्दगी में कुछ मंसूबे अच्छे भी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मंसूबाबंदी का फुकदान है और वो चीजें कि जिन्हें रोजमर्रा की बुनियाद पर कंट्रोल किया जा सकता है उनकी तशहीर ज्यादा की जा रही है, कि जो कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा है। एक तरफ अवाम बिजली के होश उड़ा देने वाले बिलों पर सरापा एहतजाज हैं, दूसरी जानिब मरियम नवाज का कहना है कि हम आपको मुफ्त बिजली फराहम करने वाले हैं। कभी ऐसा देखा है कि आप बिजली इस्तेमाल करें और बिल ना आए? मेरा बस चले तो सब आपके कदमों में डाल दूं। 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। देखो, कभी 75 साल में ऐसा हुआ कि आप घर में बिजली इस्तेमाल करो और महीने के बाद आपको बिल ना आए? कभी ऐसा हुआ? तो ये कोई एहसान नहीं है। मेरा बस चले तो सारा कुछ लाकर आपके कदमों में डाल दूं। किसान पैकेज, मुफ्त स्किल डेवलपमेंट, रमजान पैकेज, अपनी छत स्कीम, ऑन द व्हील क्लिनिक, बेशतर ऐसे मंसूबे हैं कि जो गुज़िश्ता हुकूमत में शुरू किए गए थे और इनको रेप्लिकेट किया जा रहा है। पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप, पैनिक बटन, फ्री वाईफाई। वजीर आला मरियम नवाज ने अब तक 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को दोबारा रीलॉन्च किया है अपना नाम देके, जो कि साबका हुकूमतों ने मुतारिफ करवाए थे। पंजाब पुलिस के इकदाम पहले ही सूबे भर में लाखों लोगों बिलखसूस खवातीन और बच्चों को रिलीफ फराहम कर रहे थे। इनमें से 2 को मुतवात्तर मुख्तलिफ हुकूमतों और पंजाब पुलिस के दौरे हुकूमत में शुरू कर लिया गया था। मौजूदा हुकूमत की जानिब से ऐसे मजीद पुराने मंसूबों की निशानदेही की गई है कि जिन्हें कुछ अरसे तक शुरू किया जाएगा। पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप को पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने नवंबर 2020 में उस वक्त के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी के दौर में शुरू किया था। अप्रैल में मरियम नवाज ने फौरी तौर पर पुलिस की मदद हासिल करने के लिए पैनिक बटन मुतारिफ करवाने का क्रेडिट लिया। उन्होंने ऐलान किया कि लाहौर के कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दीगर मकामात बशमूल बाजारों, चौराहों वगैरह के अंदर और बाहर तकरीबन 100 जदीद इमरजेंसी बैंक बटन लगाए गए। जबकि इसी स्कीम को पहली बार पंजाब पुलिस ने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के नाम से जनवरी 2015 में उस वक्त के आईजीपी मुश्ताक अहमद सुखेरा के दौर में सिक्योरिटी सूरत हाल के बाद शुरू किया था। उस वक्त के डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ ने इस स्कीम को डिजाइन और लॉन्च किया था। 335 स्कूलों में घबराहट के बटन नस्ब किए गए थे और पुलिस को हदायत दी गई थी कि बटन दबाने पर फौरी जवाब दे दिया जाए। पैनिक अलार्म बटन पैनिक बटन मरियम साहिबा का 2016 में पैनिक अलार्म बटन के नाम पे मौजूद था, 2020 में हेल्पर बटन के नाम से मौजूद था। मरियम नवाज सियासत की जानशीन हैं, मगर बहुत से प्रोजेक्ट्स जो आज वो अनाउंस कर रही हैं ये पहले ही अनाउंस हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द फ्री वाईफाई फैसिलिटी। ये भी मरियम नवाज साहिबा ने रीलॉन्च किया है अंडर द नेम सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई। ये भी पहले से मौजूद थी। आपको ये भी बताते चले, इसी तरह मोहसिन नकवी ने भी 2023 में मेरी आवाज के नाम से ऐप लॉन्च की, जिसको मरियम साहिबा ने अब आकर मेरी आवाज मरियम नवाज के नाम से वर्चुअल इनॉग्रेशन इसकी कर दी। मरियम नवाज साहिबा सियासत की जानशीन का वो चैप्टर, वो बाब हैं जो पहली बार यूथ विंग की चेयरपर्सन से बराह रास्त जमात की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई और आज मुल्क की सबसे बड़े सूबे की वजीर आला हैं। ये भी कमाल सियासत की मौजूदा हैयत का ही है कि चचा वजीर आजम, भतीजी वजीर आला है, लेकिन दोनों के मैंडेट पर सवालिया निशान है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पतन ने पाकिस्तानी इंतखाबात के हवाले से एक मुफस्सिल रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में पतन ने इंतखाबात 2024 में संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ किया है। पतन ने पाकिस्तान के कुछ कौमी और सूबाई हलकों का ऑडिट किया है और इस ऑडिट के लिए पतन ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ही डेटा लेकर इसका ऑडिट किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने बहुत से कौमी और सूबाई हलकों का फॉर्म 45 जारी किए बगैर ही रिजल्ट का ऐलान कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 46 लोड किया। पतन की इस प्रेस रिलीज के मुताबिक लाहौर के एनए 125 समेत सूबाई असेंबली के 20 हलकों के फॉर्म 45 रोककर नतायज जारी कर दिए गए। इन 20 हलकों में से पीपी 146, पीपी 148, पीपी 150, पीपी 151, पीपी 152, पीपी 153, पीपी 154, पीपी 156, पीपी 157, पीपी 159, पीपी 160, पीपी 162, पीपी 163, 164, 166, 167, 170, 172, 173 और पीपी 174 के रिजल्ट फॉर्म 45 के बगैर ही जारी कर दिए गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का अभी तक इसके ऊपर कोई मौकफ सामने नहीं आया। मियां साहब की वापसी और अवाम का मियां साहब को मुस्तरद करना, जमात की साख, ऐवान में मामूली अक्सरियत, मुआशी हालात और इख्तियार के कमजोर पोजीशन, पुराने प्रोजेक्ट्स को अपना नाम देकर रीलॉन्च करना, वफाक और पंजाब हुकूमत का ये दौर किसी पुल सिरात से गुजरने से कम नहीं है। ऐसे में क्या कारकर्दगी बका का वाहिद रास्ता है? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सहाफी मंसूर अली खान मौजूद है। मंसूर, बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि आज भी काबीना ने मंजूरी दी, अब
اب پی پی سی کے سیکشنز کس طرح لگائے جائیں گے, کیسے مقدمات بنائے جائیں گے, کیسے غیر قانونی جماعت قرار دیا جائے گا پی ٹی آئی کو, یہ بھی آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں. ساتھ ہی اپوزیشن لیڈر کے تاریخ میں پہلی دفعہ چیمبر بند ہوتے دیکھ رہے ہیں, اراکین کو سسپینڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں, آل ایٹ دا سیم ٹائم جب بجٹ میں وہی اپوزیشن دیکھنے کو مل رہی ہے جو مسلم لیگ نون بھی بھرپور طریقے سے وہی کام ماضی میں ادا کر چکی ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی. مجھے فرمائی دیجیے گا سر کہ ایسی صورتحال کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرز پہ نکل چکی ہے پنجاب گورنمنٹ؟ دیکھیں, میرے خیال میں سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو بالکل وہی غصہ ہے جو مجھے اپنے سورسز سے پتہ لگا, وہ یہی ہے کہ ان کو بالکل اسی طرح کا غصہ ہے جس طرح عمران خان صاحب نے جب اپنی قومی اسمبلی میں پہلی سپیچ کی تھی اور اپوزیشن میں اس وقت کی اپوزیشن یعنی کہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ان کی جانب سے جو احتجاج کیا گیا تھا اور ان کو بولنے نہیں دیا گیا تھا, تو خان صاحب نے اس غصے کو بڑے سالوں تک کیری کیا تھا. مختلف اپنے انٹرویوز کے اندر اس کا بار بار وہ ذکر کرتے رہے تھے. تو مریم نواز صاحبہ کو بھی اس بات کا بڑا غصہ تھا کہ بجٹ کے حوالے سے جب وہ سپیچ دے رہی تھی اور بڑی لمبی سپیچ تھی تو اپوزیشن نے جناب بہت واویلا کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اپوزیشن سے پہلے طے ہو گیا تھا کہ آپ احتجاج وغیرہ کریں, لیکن جب تقریر سٹارٹ ہوگی تو آپ نے احتجاج نہیں کرنا. انہوں نے اپنے رولز جو ہیں وہ توڑے ہیں, تو یہ اس بات کا غصہ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جسٹیفائی نہیں کرتا, کسی صورت جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے خلاف جو ہے وہ اس بات پہ متحرک ہو جائیں کہ جی اس پہ پابندی لگا دی جائے, عمران خان کے خلاف بغاوت کے مقدمے جو ہے وہ درج کیے جائے. جس قسم کی چیزوں کے اوپر آپ یہ مقدمات درج کرنے جا رہے ہیں انہی چیزوں کے اوپر آپ کے والد صاحب, آپ کی پارٹی کے دیگر رہنما ایسی ہی کامنٹری ماضی میں کر چکے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ پنجاب میں شروع ہو گیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو پھر نواز شریف صاحب کے خلاف اسی طرح کا بغاوت کا مقدمہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ درج کر دیا جائے. یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا, لیکن میرے خیال میں پریشر بہت زیادہ ہے مریم نواز کے اوپر جو ہے وہ دو قسم کے پریشر ہیں. ایک تو پارٹی کے اپنے اندر سے کہ جناب آپ نے شہباز شریف سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, والد صاحب بھی سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, مریم نواز کیا پرفارم کر پاتی ہیں یا نہیں کر پاتی. تو اسی لیے سوشل میڈیا کی کوریج بہت زیادہ ہو رہی ہے, ٹک ٹاک, فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر, اس کی آپ ایکسٹراڈنری کوریج دیکھیں کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق ایک پراپر سوشل میڈیا سیل اس کے لیے جو ہے خاص طور پہ آپریٹ کر رہا ہے. اور دوسرا جو کریڈیبلٹی کا سوال ہے کہ کیا مریم نواز نے یہ الیکشن جیتا بھی تھا یا نہیں جیتا, اور کیا وہ ایک مینڈیٹ کے ساتھ بننے والی وزیر اعلیٰ ہیں یا نہیں ہے. تو اس قسم کے پریشرز کو جو ہے وہ ہٹانے کے لیے یہ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. مگر منصور, جمہوری اصول جو ہیں ان کی پاسداری, یہ سب کچھ تو پس پش ڈال دیا گیا ہے جس طرح اپوزیشن سے ڈیل کیا جا رہا ہے, اور اس کی محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے. ایک اوور ڈرائیو میں آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کو اپوزیشن, ٹک ٹاک چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کام کم ہے, دکھاوا زیادہ ہے. مگر جو پروجیکٹس بھی لانچ ہو رہے ہیں اس کی تفصیل بھی ہم نے بتائی. 3 بہت بڑے بڑے پروجیکٹس فار انسٹنس جو ہیں وہ پہلے کے پرانے پروجیکٹس ہیں, ان کو اپنا نام دے کے ری لانچ کر دیا گیا ہے. اس میں آپ کا پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ ہے, یہ 2020 میں لانچ ہوا, 2023 میں پھر اس کو متعارف کروایا گیا, اور آج مریم صاحبہ نے اپنا نام دے کے اس کو پھر ری لانچ کر دیا ہے. اسی طرح پینک بٹن ہے, 2016 میں لانچ ہوا, 2020 کے اندر اس کو پھر متعارف کروایا گیا, اور اس کو اب مریم نواز نے ایک بار پھر نئی پیکیجنگ کے اندر اپنا نام دے کے کروا دیا ہے. اسی طرح تیسرا آپ کا فری وائی فائی بھی ہے, یہ بھی پی آئی ٹی بی نے 2017 میں لانچ کیا تھا. مریم صاحبہ اب مریم نواز فری وائی فائی کے نام سے اس کو بھی ری لانچ کر چکی ہیں. آئی مین از دیر سم کائنڈ آف پریشر کہ یہ سب کچھ کرنا ہے اور سب پرانے پروجیکٹس کو بھی ری لانچ کر کے واپس پیش کرنے ہیں, تختیاں نہیں لگانی ہیں, جبکہ ایک ایسی صورتحال میں جدھر پنجاب پولیس کے پاس ویسی فنڈز نہیں ہیں اپنے آپ کو افلوٹ رکھنے کے لیے. آپ ہماری پورے ملک کی معاشی حالات سے بھی واقف ہیں؟ نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے. میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بھی یہ بات کی تھی کہ پریشرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, بڑے بڑے بوٹس ہیں جو آپ نے فل ان کرنے ہیں. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ مریم نواز کے اندر یہ جو پرفارمنس کے حوالے سے پریشر ہے یہ پارٹی کے اپنے اندر سے بھی ہے. میں اب آپ کو ایک اور بھی پتہ نہیں ریسنٹلی زیادہ لوگوں نے نوٹ کیا یا نہیں, مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ہیڈ کو بھی جو ہے وہ ریسنٹلی سائڈ لائن کیا گیا اور الٹیمیٹلی پھر انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. میری اطلاعات کے مطابق ان کے ایشوز بھی جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ ہو گئے تھے, بیکاز مریم نواز ان کے کام سے بھی زیادہ خوش نہیں تھی. تو پارٹی کے اپنے اندر سے بھی بہت پریشر ہے, اور ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پہ پارٹی کے اندر پریشر ہے, اپوزیشن سے پریشر ہے, وہ کوارٹرز جو پاکستان میں بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے پرفارمنس دکھانی ہے کہ جناب نہیں, اگر میں آئی ہوں اور میرے لیے اتنا کچھ ہوا ہے, اتنے ریزلٹس کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں, الیکشن ٹریبیونلز میں اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ کیسز ہو رہے ہیں,
تو میں پھر بھی پرفارم کر کے دکھاؤں گی. ایسا نہیں ہے کہ میرے اوپر اگر کسی نے پیسے لگائے, پیسے لگانے سے مراد وننگ ہارس والے پیسے میں اس کی بات کر رہا ہوں, تو وہ جائز ہے, میں کر کے دکھاؤں گی. اسی لیے یہ کئی ایسے پروجیکٹس جو پرانے جس طرح آپ نے بتایا, اس کے علاوہ بھی منصور آپ نے پتن کی بھی آج رپورٹ دیکھی ہوگی, 20 حلقے کھولے ہیں جو فارم 45 کے بغیر ہی جس کے نتائج الیکشن کمیشن نے سبمٹ کر دیے, تمام تر ریزلٹس مشکوک ہیں, سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. از دیر ا وری ود ان دا پارٹی ایٹ آل؟ اینڈ نواز شریف صاحب جو ہیں ہی سیمز ٹو بی فیڈنگ اوے انٹو دا اوبلیوین, کیا بات ہے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بلکہ 21 اکتوبر سے جب سے میاں صاحب کی, بڑے میاں صاحب کی واپسی ہوئی ہے, تو ہم نے میرا خیال میں تو کم از کم 2-3 کیمپینز اب تک دیکھ لی ہیں کہ جناب بس اب میاں صاحب اب متحرک ہونے لگے ہیں, 180H میں مال ٹاؤن میں بیٹھیں گے اور آپ دیکھیے گا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹیکل کرنا شروع کر دیں گے. کچھ بھی نہیں ہے. میں اب آپ کو اس میں اور مزید ایڈ کر دوں, مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل کا اب تک انتخاب نہیں ہو سکا. احسن اقبال صاحب نے استعفیٰ دیا ہے اور اس کے بعد سے نئے سیکرٹری جنرل کا کچھ نہیں پتا, وائس پریزیڈنٹ کون ہے کچھ نہیں پتا. شاہد خاقان عباسی چلے گئے, مفتاح اسماعیل چلے گئے, میرے پاس تو کچھ اور نام بھی ہیں مسلم لیگ نون کے جو لوگ بالکل سائڈ لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ سکتے ہیں. تو جیسے ہی شاہد صاحب جو ہیں وہ, اور شاہد خاقان عباسی نے اور بھی زیادہ ایگریسولی جب کام شروع کیا, تو میاں صاحب نہیں ایکٹیو ہو رہے, اور شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ مریم نواز کو اسپیس دینا چاہ رہے ہیں کہ مریم ہی جو ہے وہ اس سارے معاملات کو ہینڈل کریں. میاں صاحب کی ایکٹیویٹی ہمیں ابھی بھی آن گراؤنڈ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ. منصور علی خان ہمارے ساتھ موجود تھے. چھوٹا سا وقفہ, وی گونا بی رائٹ بیک, اسٹے ود اس. 74 لاکھ مالیت کے 12 موبائل فون خریدنے, ایڈوکیٹ جنرل کو امارات سمیت 35 لاکھ روپے ماہانہ پر تعینات کرنے اور میسز کی تعزین اور رائش پر 1 ارب 11 کروڑ خرچ کرنے کے بعد اب پنجاب حکومت نے سرکاری افسران کو لگژری گھر دینے کی تیاری کر لی ہے. بجٹ دستاویز کے مطابق گریڈ 20, 21 اور 22 کے افسران کے لیے ڈبل سٹوری لگژری گھروں کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے. ابتدائی طور پر 29 گھروں کی تیاری کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور ان گھروں کی تعمیر کے لیے 2 ارب روپے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. 1 سال 9 ماہ کے اندر تعمیر کیے جانے والے ان لگژری گھروں میں واٹر ٹینک, ٹیوب ویل روم, پراپرٹی آفس اور باؤنڈری والز بھی شامل ہوں گی. عجب ترجیحات کی اس غضب کہانی میں پاکستانی بیوروکریسی کا کیریکٹر اس خوش نصیب ترین مخلوق جیسا ہے کہ جسے ہر دور میں ہر کوئی خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور ماہرین کے مطابق پالیسی میکرز کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں بیٹھے بابوز نہیں چاہتے کہ پاٹا اور فاٹا پر پورے ملک کی طرح یکساں ٹیکس عائد کیا جائے. یہی ٹیکس استثنا پاکستان کے لیے ماضی کی طرح مستقبل میں بھی مشکلات پیدا کرے گا, کیونکہ آج ہی غیر ملکی خبر رسال ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے وفاقی بجٹ میں آمدنی بڑھانے کے لیے جو اہداف مقرر کیے ہیں وہ چیلنجنگ ہیں, اور یہ چیلنجنگ ٹارگیٹس رکھنے کا مقصد IMF سے قرض کی منظوری حاصل کرنے میں مدد حاصل کرنا ہے. حالانکہ نئے ٹیکس لگانے سے حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. رپورٹس میں وزیر مملکت برائے خزانہ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی بجٹ میں IMF کے تمام مطالبات پورے کرنے اور IMF کی طرف سے وفاقی بجٹ کی توثیق کیے جانے کے بعد پاکستان پر امید ہے کہ رواں ماہ $6 ارب کا IMF بیل آؤٹ پیکج پر سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا, جبکہ آنے والے 2 ہفتے اہم ترین ہیں کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بجٹ اور بیل آؤٹ پیکج خبروں پر مثبت انداز میں ری ایکٹ کر رہی ہے. آج بھی گزشتہ کچھ عرصے کے رجحان کو برقرار رکھتے ہوئے KSE 100 انڈیکس 680 پوائنٹس اضافے کے بعد تاریخ میں پہلی بار 80,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. مارکیٹ کے کھلاڑی امید کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شرح سود مزید کم ہوگی, کنزیومر پرائس انڈیکس بھی نیچے آئے گا اور نیا سٹاف لیول معاہدہ سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئرز کی خرید و فروخت میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. اس کے علاوہ آج ہی نجکاری کمیشن نے 1 سال کے اندر 10 اداروں کی ٹائم لائن جاری کر دی ہے. ٹائم لائن کے مطابق PIA کی نجکاری اگست 2024, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی رواں ماہ کے آخر تک کر دی جائے گی, جبکہ نیو یارک سٹی میں روزویلٹ ہوٹل اور فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری بھی اب فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہیں. 1 سال کے اندر 10 اداروں کی نجکاری کی جائے گی. مجموعی طور پر سرکاری ملکیت والے 24 اداروں کی نجکاری کی جائے گی. نجکاری پلان کے مطابق ڈسکوز کے لیے 3 آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے. نجکاری, طویل مدتی رعایت اور برقرار رکھنا. 11 ڈسکوز میں سے 6 کو نجکاری موڈ کے تحت, 3 کو طویل مدتی اور 2 کو برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی ہے. بجٹ میں لگائے گئے ٹیکس اور ڈیوٹیز کے حوالے سے ایک پیش رفت یہ بھی سامنے آئی ہے کہ وفاقی حکومت نے تھرمامیٹر, شوگر اسٹرپس, BP آپریٹرز, سرجیکل گلوز, ویل چیئر سمیت 200 سے زائد طبی آلات مہنگے ٹیکس لگا کر مہنگے کر دیے ہیں. مطلب بابوز اب اسلام آباد اور لاہور کے لیے نوازشات انجوائے کریں گے, نئے گھر انجوائے کریں گے اور عام عوام 2 وقت کی روٹی اور اولاد سے بھی محروم. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.